بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ شیعہ ذاکر فہیم موسوی سیدنا صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل کا منکر آیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل ثابت کرنے میں، لیکن الحمدللہ اس ذاکر کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور انشاءاللہ تعالی جس نے بھی یہ بات کا طریقہ سمجھ لیا اور یاد کر لیا تو کوئی بھی کبھی بھی انشاءاللہ کسی میدان میں سیدنا صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل کا منکر اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ بہرحال شروع کرتے ہیں۔ شیعہ ذاکر نے سب سے پہلے مجھے یہ کہا کہ سلام، آپ نے پوسٹ کیا ہے خلافت پر، بات کر سکتے ہو خلافت پر؟ تو میں نے شیعہ ذاکر کو کہا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل ثابت کر سکتے ہو؟ تو شیعہ ذاکر نے کہا ہاں، قرآن سے بھی حدیث سے بھی۔ کیا آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ثابت کر سکتے ہو؟ مجھے کہہ رہا ہے، اور یہ ثابت کر سکتے ہو کہ وہ مسلمان تھے معاذ اللہ؟ تو میں نے شیعہ ذاکر کو کہا کہ عقلاً نقلاً شرعاً اصولاً کس پر ثابت کرنا بنتا ہے، یعنی خلافت کو کس پر بنتا ہے، مدعی پر یا مدعا علیہ پر؟ کورٹ میں کون جاتا ہے؟ مدعی جاتا ہے یا مدعا علیہ جاتا ہے؟ جس کے ہاتھ میں چیز ہوتی ہے، جس کے قبضے میں چیز ہوتی ہے وہ جاتا ہے، یا وہ جس کے ہاتھ میں چیز نہ ہو، جس کے قبضے میں نہ ہو؟ بہرحال اب جو اس نے آگے گستاخی کی تو اسی بنا پر میں نے اس کو یہ کہا کہ اور کیا آپ 12 کا باب ثابت کر سکتے ہیں، اور یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ شیعہ مذہب میں اس کا کیا حکم ہے جو شیعہ مذہب کے مطابق غیر مسلم کی بیعت کرے، شیعہ مذہب کے مطابق غیر مسلم کی بیعت کرے اور اس کے پیچھے نمازیں پڑھے؟ تو شیعہ ذاکر نے کہا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں، توحید سے لے کر امامت و خلافت پر بات کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں شروع کرے جی۔ شیعہ ذاکر نے کہا، تو میں نے ذاکر کو کہا کہ جس طرح آپ نے کہا تھا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل ثابت کروں گا، کیا اب پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل ثابت نہیں کریں گے؟ تو شیعہ ذاکر نے کہا کہ جناب بالکل، آپ شیعہ کتب سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ثابت کریں، میں سنی کتب سے امام علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل ثابت کرتا ہوں۔ آگے شیعہ ذاکر نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد 12 خلفاء امام حاکم ہوں گے جو پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ اب شیعہ مذہب کے مطابق پوری دنیا پر حکومت یہ رجعت کے بعد کریں گے۔ اب ہماری جو بات چل رہی ہے اس خلافت پر جو رسول اللہ کے بعد ہے، اب یہ بات کر رہا ہے رجعت کے بعد والی۔ بہرحال آگے کہا کہ اور سب قریش سے ہوں گے، کیا آپ کے پاس ہیں 12 خلفاء؟ تو شیعہ ذاکر کو میں نے کہا کہ اب بات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل پر چل رہی ہے، نہ کہ 12 خلفاء کے موضوع پر۔ اب آپ بتائیں کہ شیعہ مذہب کے مذہبی اصول کے مطابق خلیفہ کون بناتا ہے؟ خلیفہ بنانے میں لوگوں کو کچھ اختیار ہے یا نہیں؟ اور یہ بھی بتائیں کہ خلافت شیعہ مذہب میں کسے کہتے ہیں، علم یعنی دینی رہنمائی کو یا حکومت کو؟ تو شیعہ ذاکر نے کہا کہ وہی بات میں بھی کر رہا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ان کی وفات کے بعد ہی ان 12 خلفاء کی نص ثابت ہوتی ہے، لیکن شیعہ ذاکر نے یہ کہا تھا کہ پوری دنیا پر وہ حکومت کریں گے، اور پوری دنیا کے لیے کہتے ہیں کہ وہ رجعت کے بعد کریں گے۔ ٹھیک، بہرحال جو میں نے اس سے اوپر یہ سوال کیا کہ خلیفہ شیعہ مذہب کے مطابق کون بناتا ہے، لوگوں کو کچھ اختیار ہے یا نہیں، تو اس کا اب شیعہ ذاکر نے یہ جواب دیا کہ خلافت من جانب اللہ ہوتی ہے، لوگوں کو اختیار نہیں ہے کہ وہ خلیفہ چنیں، لیکن لوگ اپنا سردار چن سکتے ہیں، اور اس کو چن سکتے ہیں، شیعہ ذاکر نے کہا کہ جو قابل ہو۔ آگے کہتا ہے کہ اگر آپ کے قول سے حضرت ابو بکر کو لوگوں نے خلیفہ چنا تو ذرا دکھائیں وہ کون سے لوگ تھے۔ شیعہ ذاکر کہہ رہا ہے ذرا وہ دکھائیں کہ کون سے لوگ تھے۔ تو شیعہ ذاکر کو میں نے کہا کہ خلافت شیعہ مذہب میں کسے کہتے ہیں، علم کو یا حکومت کو؟ پہلے خلافت کی وضاحت ہو نا، پھر بات چلے۔ خلافت شیعہ مذہب میں کہتے کسے ہیں، علم کو یا حکومت کو؟ تو شیعہ ذاکر نے کہا کہ جو خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہے
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ میں نے کیا سوال کیا کہ خلافت کہتے کسے ہیں، علم کو یا حکومت کو؟ جواب دیا کہ جو خلیفہ حضرت آدم اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو میں نے پھر سوال کیا، وضاحت کریں انبیاء علیہ السلام کو خلافت میں کیا ملا تھا، علم، حکومت یا نبوت؟ پھر غیر نبیوں کو خلافت میں شیعہ مذہب کے مطابق کیا ملتا ہے، علم یا حکومت؟ تو شیعہ ذاکر نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام کو خلافت میں علم بھی اور حکومت بھی ملا، جو غیر نبی ہے ان کو حکومت ملتی ہے جس کو بادشاہت کہتے ہیں، شیعہ ذاکر کہہ رہا ہے، جیسے فرعون، نمرود اور بہت سارے۔ آگے کہتا ہے، میں دکھاؤں حضرت ابو بکر کو کیسے خلیفہ بنایا گیا، بخاری اور مسلم سے۔ تو شیعہ ذاکر کو میں نے کہا، اب دیکھیں بات چل رہی ہے حضرت علی کی خلافت پر، ادھر ادھر جا رہا ہے، تو میں نے شیعہ ذاکر کو کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ مذہب کے مطابق نبی ہے یا غیر نبی ہے؟ اوپر کہا تھا نا کہ نبیوں کو خلافت میں علم اور حکومت ملتی ہے، غیر نبیوں کو صرف حکومت، بادشاہت ملتی ہے۔ تو میں نے اسے سوال کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ مذہب کے مطابق نبی ہے یا غیر نبی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت میں کیا ملا، علم یا حکومت؟ اور کیا خلافت میں علم ملنا ضروری ہوتا ہے یا حکومت ضروری ہوتی ہے؟ شیعہ مذہب کے مطابق کیا ضروری ہوتا ہے؟ تو شیعہ ذاکر نے یہ کہا کہ امام علی علیہ السلام امام ہے۔ میں نے سوال کیا کہ حضرت علی نبی ہے یا غیر نبی ہے، تو اس نے کہا کہ حضرت علی امام ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے یہ لکھا کہ خلافت میں علم بھی ملتا ہے اور حکومت بھی، جیسے امام زمانہ اج کو حکومت بھی ملے گی اور علم بھی ملے گا خدا کی طرف سے۔ آگے یہ لکھا کہ اور خلافت میں علم ضروری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ حکومت بھی ملے۔ اگر لوگ ان سے حکومت چھین لیں تو اس میں امت کا نقصان ہے، امام کا کوئی نقصان نہیں، شیعہ ذاکر نے کہا۔ اس کے بعد شیعہ ذاکر نے یہ فدق پر پوسٹ کی۔ آگے پھر مجھ سے سوال کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے اس حدیث کے متعلق؟ اب بات چل رہی خلافت پر، چلا گیا فدق پر۔ تو میں نے شیعہ ذاکر کو کہا، کیا شیعہ مذہب کے مطابق امام امتی نہیں ہو سکتا؟ میں نے سوال کیا تھا نا کہ حضرت علی نبی ہے یا غیر نبی ہے، تو اس نے کیا جواب دیا تھا کہ حضرت علی امام ہے۔ تو میں نے پھر سوال کیا کہ کیا شیعہ مذہب کے مطابق امام امتی نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کو خلیفہ بنایا شیعہ مذہب کے مطابق؟ اب اس نے پہلے سوال کا جواب نہیں دیا کہ کیا امام امتی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا شیعہ مذہب کے مطابق، تو اس نے دوسرے سوال کا جواب دیا، پہلے کا نہیں دے رہا، ہاتھ بھی نہیں لگا رہا۔ تو اس ذاکر نے کہا کہ امام علیہ السلام کو اور کس کو، یعنی خلیفہ بنایا حضرت علی کو اور کس کو، یہ کہہ رہا ہے۔ آگے کہا کہ جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود انتخاب کرے، اور وہ بھی خدا رسول، اور وہ بھی خود رسول خدا کے حکم سے خود نہیں کرتا، بلکہ وہ بھی خدا کے حکم کی طرف سے اس کو منتخب کرتا ہے۔ تو اس حدیث کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب شیعہ ذاکر نے کہا، اب کوئی ایسا ان کے پاس دلیل بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میرے وفات کے بعد خلیفہ بلا فضل ہے تو سیدنا علی ہے۔ ایسے کسی روایت میں ایسے الفاظ ملتے ہی نہیں، لیکن یہ بار بار کہتے ہیں، اور جو لفظ ملتے ہیں وہ ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اگر مولا سے یہ خلافت ثابت کرتے ہیں تو پھر سورۃ التحریم دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں یوں فرما رہا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ حضور علیہ السلام کے یہ سب مولا ہیں، مومنین سب مولا ہیں، اللہ مولا ہیں، جبریل مولا ہیں۔ اگر مولا کی معنی خلیفہ ہوتی ہے تو پھر تو یہ سارے معاذ اللہ شیعہ مذہب کے مطابق یہ خلیفہ بن گئے۔ اس طرح حضور علیہ السلام نے یوں بھی فرمایا، یا زید انت اخونا و مولانا، اے زید تو ہمارا بھائی اور ہمارا مولا ہے۔ اب یہاں کہتے ہیں کہ نہیں، ادھر ادھر اور معنی ہے۔ اگر مولا کا معنی خلیفہ ہے تو پھر علی ولی اللہ شیعوں کا کلمہ دیکھیں،
ولی اور مولا کا مداح ہے کہ کیا حضرت علی اللہ کا سردار ہے؟ خواہ مخواہ پھر کہتے ہیں ادھر وہ ترجمہ ادھر وہ ترجمہ، حالانکہ ان کی اور ہماری اصول کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اذا جال احتمال بطل الاستدلال، جب احتمال آ جاتا ہے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال میں نے شیعہ ذاکر کو یہ کہا کہ پہلے خلافت کو شروع کیا ہے، اس کو کمپلیٹ کریں۔ اس نے فدق پر یہ پوسٹ کی تھی نا، اس کے متعلق میں نے اس کو کہا کہ پہلے خلافت کو شروع کیا ہے، اس کو کمپلیٹ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی فدق پر بھی بات کرتے ہیں۔ تو شیعہ ذاکر نے کہا کہ جی ہاں جناب، بالکل، کیوں نہیں۔ آپ کوئی حدیث، کوئی قرآن یا حدیث کسی نبی سے یہ قول دکھائیں۔ شیعہ ذاکر کہہ رہا ہے کہ کسی نبی نے کوئی جانشین کہ تو شیعہ ذاکر نے کہا کہ جی ہاں جناب، بالکل، کیوں نہیں۔ آپ کوئی حدیث دکھائیں، کوئی قرآن و حدیث کہ کسی نبی علیہ السلام کا جانشین اس کی امت نے خود چنا، اور یہ ثابت کریں کہ حضرت ابو بکر کو امت نے چنا یا خالی ایک بندے نے ہاتھ اٹھایا۔ اب یہ شیعہ ذاکر کہہ رہا ہے۔ اب بات چل رہی ہے حضرت علی کی خلافت بلا فصل پر۔ تو میں نے شیعہ ذاکر کو کہا کہ اچھا، کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل بنے یا نہیں شیعہ مذہب کے مطابق؟ اس نے اوپر کہا نا کہ حضرت علی کو خلیفہ بنایا حضور علیہ السلام نے۔ پھر میں نے اسے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنانے سے حضرت علی خلیفہ بلا فصل بنے یا نہیں؟ اور آگے میں نے اس کو کہا کہ دیکھیں، پہلے آپ شیعہ مذہب کے مطابق حضرت علی کی خلافت بلا فصل سمجھائیں۔ اوپر کہہ رہا تھا نا کہ حضرت ابوبکر کی خلافت بلا فصل ثابت کرو۔ میں نے کہا کہ بات پہلے حضرت علی کی خلافت بلا فصل پر چل رہی ہے، وہ سمجھائیں اگر صحیح سمجھا سکتے ہیں۔ پھر اگر سمجھ میں آ گیا تو میں مان لوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، ضد کی کوئی بات نہیں ہے، موضوع وہ چل رہا ہے تو اسی پر چلے نا۔ تو شیعہ ذاکر نے کہا کہ اچھا، مجھے ایک بات بولیے، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ نہیں تھے؟ اب مجھے سوال کر رہا ہے۔ اگر لوگوں نے ان کو تسلیم نہیں بھی کیا، بے شک تھے۔ پھر میں نے شیعہ ذاکر کو کہا کہ پہلے آپ شیعہ مذہب کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل سمجھائیں، اگر صحیح سمجھا سکتے ہیں۔ وہ جو اوپر حضرت ابوبکر کی خلافت پر سوال کر رہا تھا، تو میں نے اس کو یہ کہا پھر اگر سمجھ میں آ گیا تو میں مان لوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، ضد کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد میں بھی کوشش کروں گا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو پھر میں نے ایسے سوال کیا جو موضوع چل رہا تھا، اچھا، کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل بنے یا نہیں بنے؟ اوپر جو کہہ رہا تھا نا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا، تو میں نے کہا حضور علیہ السلام کے بنانے سے بن گیا۔ اب میں نے سوال کیا کہ حضرت علی کیا خلیفہ بلا فصل بنے؟ تو شیعہ ذاکر نے جواب یہ دیا، اور ہاں بھائی، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ امام علی علیہ السلام کو اپنا جانشین قرار دیا۔ میں نے سوال کیا تھا کہ بنے یا نہیں بنے؟ اب یہ قرار دیا۔ واقعہ ذوالعشیرہ میں، غدیر میں، خم میں، خیبر میں، ان تمام مواقع پر آگے یہ لکھتا ہے کہ اب اس کو وہ لکھنے نہیں دیا آپ کے خلیفہ دوم نے۔ یہ مت ہماری غلطی ہے، یعنی یہ ہماری غلطی نہیں، شیعہ ذاکر کہہ رہا ہے۔ اب میں نے سوال کیا تھا کہ کیا حضرت علی خلیفہ بلا فضل حضور علیہ السلام کے بنانے سے بن گئے؟ تو شیعہ نے یہ سوال کیا کہ حضور علیہ السلام نے اعلان کیا تھا، قرار دیا تھا۔ تو پھر میں نے اسے سوال کیا کہ اچھا، کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل بنے یا نہیں بنے شیعہ مذہب کے مطابق؟ اب پھر بھی شیعہ ذاکر یہ دیکھے جواب دے رہا ہے، ہاں بنایا، بے شک بنایا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بنے، یہ کہہ رہا ہے بنایا۔ حضور علیہ السلام کے بنانے سے بنے یا نہیں بنے؟ لیکن یہ جواب دے رہا ہے کہ ہاں بنایا، بے شک بنایا۔ اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر بولا تھا، وہ تو ان کو لکھنے نہیں دیا۔ آگے کہتا ہے کہ آپ کے خلیفہ دوم نے، میں اگر کوئی بات بولوں گا وہ شیعہ سنی دونوں مذہب کی کتب میں ملے گی۔ اب جواب نہیں دے رہا جو سوال کر رہا ہوں، بس بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں مذہب کی کتابوں میں ملے گی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بنے یا نہیں بنے؟ کہہ رہا ہے کہ بنایا۔ بہرحال آگے دیکھیں،
تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فضل بنے تھے یا نہیں بنے تھے؟ تو اب اس نے جواب دیا، ہاں بالکل بنے، ہمارا تو یہی عقیدہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام علی علیہ السلام خلیفہ ہے۔ تو پھر میں نے اسے سوال کیا، اچھا کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے خلافت غصب کی تھی یا نہیں؟ تو اس نے کہا تھا، جی ہاں بالکل، امام علی علیہ السلام نے خلافت تسلیم نہیں کی۔ میں نے کیا کہا تھا کہ غصب کی تھی یا نہیں؟ اس نے کہا، کیا کہا؟ جی ہاں بالکل۔ جب یہ کہتے ہو کہ خلافت علم ہے تو کیسے غصب کی؟ بہرحال، لیکن آگے اس نے لکھا کہ خلافت تسلیم نہیں کی تھی۔ میں نے سوال کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل۔ اب دیکھیں شیعہ ذاکر سے میں نے کیا سوال کیا کہ رسول پاک اب دیکھیں شیعہ ذاکر سے میں نے کیا سوال کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے خلافت غصب کی تھی یا نہیں؟ تو شیعہ ذاکر نے کہا، جی ہاں بالکل، امام علی علیہ السلام نے خلافت تسلیم نہیں کی۔ یہ بات تو ہم علل اعلان کرتے ہیں۔ میں نے سوال کیا کہ کسی نے خلافت غصب کی تھی یا نہیں؟ تو اس نے کیا کہا، جی ہاں بالکل۔ تو آگے دیکھیں، تو پھر میں نے اس کو کہا کہ اچھا کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے خلافت غصب کی تھی یا نہیں؟ اوپر اس نے صحیح جواب نہیں دیا۔ میں نے سوال کیا تھا کہ خلافت غصب ہوئی تھی یا نہیں، تو کہہ رہا تھا کہ جی ہاں بالکل، امام علی علیہ السلام نے خلافت تسلیم نہیں کی تھی۔ یہ جواب ہے۔ تو پھر میں نے اس سے سوال یہ کیا دوبارہ، تو اس نے کہا کہ کرنے کہاں دیا جناب، کرنے کہاں دیا؟ میں نے سوال کیا کہ حضرت علی سے کسی نے خلافت غصب کی تھی یا نہیں؟ تو اس نے کہا کرنے کہاں دیا جناب۔ کیا مطلب؟ یعنی حضرت علی کو خلیفہ ہی نہیں بنایا گیا؟ تو پھر میں نے اس سے اور بھی وضاحت چاہی، کیا مطلب؟ تو شیعہ ذاکر نے مزیدار جواب دے دیا، کہا کہ اس کو تو زبردست بیعت کروا دی گئی۔ اچھا، مانا شیعہ مذہب کے مطابق حضرت علی سے جو بھی زبردست کام کروایا جائے وہ کرتے تھے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ، دیکھ کتنی توہین ہے۔ تو بہرحال میں نے آگے شیعہ ذاکر کو کہا کہ اچھا کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے خلافت غصب کی تھی یا نہیں؟ اس کا واضح جواب بتائیں، شکریہ۔ اب شیعہ ذاکر اس کا جواب کیا دے رہا ہے، کہہ رہا کہ امام علی علیہ السلام تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتا، وہ کیسے خلیفہ تسلیم کرے گا؟ تو میں نے پھر شیعہ ذاکر کو کہا کہ اچھا کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے خلافت غصب کی تھی یا نہیں؟ بار بار میں سے سوال کر رہا ہوں کیونکہ یہ صحیح جواب نہیں دے رہا۔ اس کو میں نے کہا کہ اس سوال کا واضح جواب دیں۔ تو اس شیعہ ذاکر نے کہا، اب ڈگمگا گیا، ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، خلافت کیسے غصب کرتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ کسی نے خلافت غصب کی تھی یا نہیں، تو کہتے ہیں خلافت کیسے غصب کرتے ہیں؟ تو میں نے پھر شیعہ ذاکر کو کہا، یعنی خلافت غصب نہیں ہو سکتی شیعہ مذہب کے مطابق؟ اب دیکھیں آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اس نے جواب دیا ہاں ہو سکتی ہے، خلافت غصب ہو سکتی ہے شیعہ مذہب کے مطابق۔ آگے پھر دلیل دیتا ہے، کیوں نہیں، اس کے لیے لوگ چاہیے۔ کس کے لیے؟ خلافت کے لیے۔ اب اس نے کہا کہ شیعہ مذہب کے مطابق خلیفہ و خلافت میں علم ملتا ہے، یعنی خلافت کا مطلب ہی علم ہوتا ہے، تو کیا شیعہ مذہب میں علم کے لیے بھی لوگ چاہیے؟ معاذ اللہ، دیکھیں حضرت علی کی توہین کیسے کر رہے ہیں، کہہ رہے خلافت کے لیے علم چاہیے، پاور چاہیے۔ خلافت کے لیے یعنی شیعہ مذہب کے مطابق خلافت علم، یعنی شیعہ مذہب کے مطابق علم کے لیے پاور چاہیے اور لوگ چاہیے جو نہیں تھے اہل بیت علیہ السلام کے پاس۔ کیا علم کے لیے خلافت شیعہ مذہب کے مطابق علم ہے نا، تو کیا علم کے لیے پاور نہیں تھا؟ معاذ اللہ، دیکھیں کیسے توہین کر رہے ہیں اہل بیت کی۔ تو پھر میں نے شیعہ ذاکر کو کہا، جبکہ خلافت کا مطلب ہی شیعہ مذہب کے مطابق علم ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ خلافت کے لیے حکومت ضروری نہیں ہے، تو علم کیسے غصب ہوتا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ اس نے اوپر کہا تھا کہ خلافت کے لیے علم ضروری ہوتا ہے، حکومت ضروری نہیں ہوتی۔ تو جب میں نے یہ شیعہ ذاکر کو بات کی تو شیعہ ذاکر پریشان ہو گیا اور مجھے یہ کہنے لگا، اب دیکھیں یہ گھمانے کی بات ہے، بالکل سیدھی سی بات ہے۔ شیعہ ذاکر نے کہا،
بھائی میرے، آپ کا بات کو گھمانے سے بات میں نہیں بھولوں گا۔ میں نے دلیل دیا ہے، وہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے، اور وہ 12 خلفاء امام شیعوں کے پاس ہے۔ کیا آپ نے 12 خلفاء دکھا سکتے ہو؟ کیا آپ نے 12 خلفاء دکھا سکتے ہو؟ مجھے کہہ رہا ہے۔ اور حضرت ابو بکر کی خلافت پر کوئی دلیل، اور اس کو امت نے خلیفہ بنایا، کوئی ایک دلیل دکھاؤ۔ اب اوپر جو میں نے اسے سوال کیا ہے نا، لگتا ہے یہ اس کی گردن میں پڑ گیا ہے۔ تو میں نے ذاکر کو کہا یہاں بات گھمانے کی کیا بات ہے؟ یہ تضاد آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ جبکہ خلافت کا مطلب ہی شیعہ مذہب کے مطابق علم ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ خلافت کے لیے حکومت ضروری نہیں ہے، علم ضروری ہے۔ تو علم کیسے غصب ہوتا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، پلیز اس کو واضح کریں۔ اب دیکھیں شیعہ ذاکر بیچارہ بھول گیا اپنی بات کو، مجھے کہا کہ ذرا مجھے دکھائیں۔ میں نے کہا اب دیکھیں شیعہ ذاکر بیچارہ بھول گیا کہ ذرا مجھے دکھائیں۔ میں نے کہا اب دیکھیں شیعہ ذاکر اپنی بات کی ہوئی بھی بھول گیا۔ مجھے اس نے کہا کہ ذرا مجھے دکھائیں، میں نے کہاں پر بولا کہ خلافت کا مطلب علم ہے؟ میں نے کہاں پر بولا ہے؟ اب میں اس کو وہ تصویر بھی دکھاؤں گا، اور اس کو وہ اپنی لکھی ہوئی تحریر بھی دکھاؤں گا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھیں اپنی لکھی ہوئی بات بھی آپ بھول جاتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، ابھی دوبارہ بتائیں کہ شیعہ مذہب میں خلافت صرف حکومت کو کہتے ہیں، یا صرف علم کو، یا دونوں حکومت و علم کو خلافت کہتے ہیں؟ اب شیعہ ذاکر نے کہا کہ غور سے پڑھیں، خالی علم نہیں ملا، علم بھی ملا۔ اب آپ کر گئے ثابت، اب آپ کریں، اب آپ کریں گے حضرت ابوبکر کی خلافت کو ثابت؟ اور شیعہ ذاکر کہہ رہا ہے کہ اب آپ کریں گے ثابت حضرت ابوبکر کی خلافت کو؟ اب دیکھیں اوپر والی بات یہ نہیں مان رہا کہ میں نے کب کہا کہ خلافت کے لیے علم ضروری ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے اس کو یہ تصویر سینڈ کی۔ پہلے میں نے اس کو اشارہ دیا کہ وہاں اوپر وہ لکھا ہوا ہے، اب میں نے پھر اس کو یہ تصویر سینڈ کی اور تیر کا نشان لگایا کہ یہ 3 لائنیں اپنی لکھی ہوئی پڑھ۔ تو میں نے اس کو کہا کہ جہاں میں نے تیر کا نشان لگایا ہے، کیا ان 3 سطروں میں آپ نے نہیں لکھا کہ خلافت کے لیے علم ضروری ہے، حکومت ضروری نہیں ہے؟ اچھا، ابھی شیعہ کو اپنی بات یہ سمجھ میں آ گئی اور یاد آ گئی دکھانے کے بعد، پہلے بھول گیا تھا۔ کہہ رہا ہے کہ ہاں وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ خلافت میں علم ضروری ہے۔ پہلے کیا کہا کہ میں نے کب کہا؟ جب میں نے دکھایا تو کہا کہ اب یاد آ گئی، ٹھیک ہے۔ اور وہ علم جو خدا کی طرف سے ہو، اب لوگ ان کو خلیفہ تسلیم نہ کریں، وہ ان کی بدقسمتی ہے۔ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ خلیفہ بنانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ خدا کی طرف سے بنایا گیا ہو۔ آگے شیعہ ذاکر نے کہا کہ شیعہ اور سنی میں یہ فرق ہے کہ شیعہ اپنا سربراہ اللہ کے اختیار میں رکھتے ہیں، سنی اپنا سربراہ خود چن سکتے ہیں۔ اب اس میں دکھائیے کہ کون صحیح ہے ان دونوں میں؟ تو میں نے شیعہ ذاکر کو کہا کہ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب جو اس نے بھولی ہوئی بات پھر دوبارہ کی نا کہ خلافت کا مطلب علم ہی ہے، علم خلافت میں یہ ضروری ہے، حکومت ضروری نہیں، تو میں نے شیعہ ذاکر کو پھر کہا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خلافت میں علم ضروری ہوتا ہے، یعنی خلافت میں خلیفہ کو علم ملتا ہے، شیعہ مذہب کے مطابق خلافت کا مطلب علم ہے، تو علم کیسے غصب ہو سکتا ہے؟ کیا علم بھی غصب ہونے کی چیز ہے؟ اس سوال کی رہنمائی کریں۔ اب شیعہ ذاکر نے کہا کہ او بھائی میرے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ پہلے نہیں ہیں جن سے میں بات کر رہا ہوں، آپ سے پہلے بہت آئے ہیں اور ایسے ہی بات گھماتے ہیں۔ اب گھمانے کی کیا بات ہے؟ بہرحال آگے کہہ رہا ہے کہ اور لاسٹ میں یا تو بلا کرتے ہیں یا تو جواب نہیں دیتے۔
سیدھے منڈے پر بات کرتے ہیں، مانا سیدھی بات نہیں کرتے، ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں۔ آگے اس نے لکھا کہ امام علی علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین اور خلیفہ بنایا، یہ سنی کتب میں بھی ہے اور شیعہ کتب میں بھی ہے۔ آگے کہتا ہے کہ تم مجھے کوئی حدیث دکھاؤ جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے جانشین ہیں، شیعہ اور سنی کتب سے۔ آگے دیکھیں، آگے کہتا ہے کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرو، نہیں ثابت کر سکتے ہو تم حضرت ابو بکر کی خلافت۔ اب دیکھیں کیوں نہیں ثابت، جب حضرت علی کی خلافت بلافت تم ثابت نہیں کر رہے تو پھر تم بتاؤ نا، پوری دنیا بتائے نا کہ جب حضرت علی کی بھی خلافت ثابت نہیں ہو رہی تو پھر کون بنا؟ ظاہر بات ہے، پھر تو حضرت علی نے بھی بیعت اسی کی نا، جس کے بارے میں آپ نے پہلے کہا تھا کہ زبردست بیعت کی کرائی گئی، معاذ اللہ توہین کر دی حضرت علی کی کہ زبردست اس سے بیعت کروا دی گئی۔ تو جب حضرت علی کی خلافت بلا فصل ثابت نہیں ہو رہی تو پھر تو ظاہر بات ہے، پھر تو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت بلا فصل خود ہی ثابت ہے۔ دوبارہ اس نے کہا کہ تمہارے بڑے عالم نہیں کر سکے تو تمہاری کیا اوقات ہے؟ اچھا آگے لکھتا ہے کہ خلافت ابو بکر ناجائز، اب توہین پر اتر آیا ہے، اور یہ اہل بیت علیہ السلام کا عقیدہ ہے، امام علی علیہ السلام کا بھی عقیدہ ہے، بات ختم۔ اور جب ان کا عقیدہ تو پھر بیعت کیسے کر لی، پھر ان کے پیچھے نمازیں کیسے پڑھتے تھے؟ بہرحال میں نے شیعہ ذاکر کو کہا کہ ایک طرف شیعہ مذہب کا دعویٰ کہ خلیفہ کو خلافت میں علم ملتا ہے، تو دوسری طرف شیعہ مذہب کا دعویٰ کہ خلافت غصب ہو سکتی ہے۔ اب پریشان تو یہ بات کر رہی ہے کہ علم شیعہ مذہب میں کیسے غصب ہوتا ہے؟ یا تو سیدھی بات کریں کہ شیعہ مذہب میں خلافت میں علم نہیں بلکہ حکومت ملتی ہے۔ آپ صحیح بتائیں، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ علم بھی غصب ہو سکتا ہے؟ میں اس کو کہہ رہا ہوں، آپ بتائیں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب شیعہ ذاکر نے کہا کہ اب میں تمہارے سوال کے مطابق جواب دیتا ہوں، یعنی پہلے نہیں دیا اب دے رہا ہے۔ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں زمین میں آپ کو خلیفہ بناؤں گا۔ آپ کے قول کے مطابق اس کی خلافت کا کیا مطلب ہے، حکومت یا علم؟ آگے کہتا ہے کہ یہ حکومت بھی یا حکومت بھی علم بھی، دیکھتا ہوں آپ کا جواب کیا ہوگا۔ بات کو گھما پھرا کے نہیں دیجیے گا جواب، ٹھیک ہے؟ یہ مجھے شیعہ ذاکر کہہ رہا ہے کہ بات کو گھما پھرا کر جواب نہیں دینا، سیدھی سیدھی بات کرو۔ میں نے کون سی بات گھمائی؟ یہ بالکل سیدھی سیدھی باتیں کر رہا ہوں، صحیح جواب آپ نہیں دے رہے، ادھر ادھر بات کو گھما رہے ہیں، پھر الزام مجھ پر لگا رہے ہیں۔ تو میں نے شیعہ ذاکر کو کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ خلافت سے مراد تو نبوت ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے شیعہ مذہب کیا مراد لیتا ہے، نبوت، علم یا حکومت؟ اگر نبوت تو ختم نبوت کا انکار، اگر علم پھر تو تمام صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے بلا فصل ہوئے، کیونکہ قرآن مجید یہ فرماتا ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 110، قرآن مجید فرماتا ہے، بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ترجمہ، تم ہو بہتر سب امتوں سے جو بھیجی گئی عالم میں یعنی دنیا میں، حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا اور منع کرتے ہو برے کاموں سے، اور ایمان لاتے ہو اللہ پر۔ اب دیکھیں اللہ ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ علم کی بنیاد پر ہی ہو سکتا ہے۔ اس طرح حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو حکم فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اب میری طرف سے اگرچہ ایک آیت بھی ہو تو وہ بھی تم لوگوں تک پہنچا دو۔ اب ظاہر بات ہے جو حضور علیہ السلام کا دیا ہوا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لوگوں تک پہنچائے گا تو وہ علم کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بلا فصل نہیں ہوا تو اور کیا ہوا؟
اب شیعہ ذاکر نے مجھے کہا اب آپ پھنس گئے، مجھے کہہ رہا ہے اب آپ پھنس گئے، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے ہی نبی ہے تو یہ کیسا وعدہ ہے دوبارہ نبی بنانے کا؟ اب معاذ اللہ اس نے آگے توہین کر دیا، توہین کر کے بھاگنا چاہتا ہے، اور کیا مطلب؟ اب اپنی شیعہ مذہب کے ڈھکوسلوں کے مطابق کہہ رہا ہے اس آیت کے مطابق تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر بات آتی ہے، جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو غصب نہ کیا، اور قرآن میں آیت ہے جو اللہ کو غصہ دلاتا ہے اس کا آخری مقام جہنم ہے، معاذ اللہ۔ تو میں نے اس کو یہ کہا کہ اچھا میں پھنس گیا، اوپر یہ کہا تھا نا اس نے کہ اچھا تو پھنس گیا، میں نے اس کو کہا اچھا میں پھنس گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ خلافت والی آیت سینڈ کریں، میں نے اس کو کہا۔ تو شیعہ ذاکر نے کہا کہ ذرا آپ کے الفاظ دیکھوں جناب، آپ نے کہاں سے خلافت کے الفاظ پھیر لیے؟ تو اس نے یہ آیت سینڈ کی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ تو پھر میں نے اسے فوراً یہ سوال کر دیا، اچھا مانا شیعہ مذہب کے مطابق غیر نبی کو نبی پر قیاس کرنا صحیح ہوتا ہے؟ یعنی حضرت علی کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلافت کو یہ ایک سمجھ رہا ہے، یعنی حضرت علی کی خلافت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کی خلافت پر قیاس کر رہا ہے۔ تو میں نے اسے یہ سوال کر دیا، اور آگے یہ کہا یہاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے نبوت ہے بعد میں امامت، شیعہ مذہب کے مطابق، ٹھیک، یعنی شیعہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو پھر میں نے شیعہ سے یہ سوال کیا کہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھی پہلے نبوت تھی بعد میں امامت ملی؟ اور آگے میں نے اسے سوال کیا، اب دیکھیں شیعہ مذہب کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے نبوت تھی بعد میں امامت ملی، اس پر اگر کوئی قرآن و حدیث سے دلیل قطعی ہو تو سینڈ کریں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ ترتیب ہوئی کہ پہلے نبوت بعد میں امامت، اس پر کوئی ایک قطعی دلیل کوئی شیعہ سینڈ کرے۔ تو شیعہ ذاکر نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کب نبی بنے؟ مجھ سے پوچھ رہا ہے کب بنے؟ تو میں نے شیعہ ذاکر کو کہا کہ یہ تاریخ کا علم تو آپ کے پاس ہوگا نا، دعویٰ آپ کر رہے ہیں نا کہ پہلے نبوت تھی بعد میں امامت ملی، تو آپ سے آپ کی دعویٰ کا دلیل پوچھ رہا ہوں۔ اب دیکھیں آپ نہ اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کر رہے ہیں اور نہ ہی تضاد کو ختم کر رہے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ خلافت میں علم ملتا ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ خلافت غصب ہو جاتی ہے، اور پھر غیر نبی کی خلافت کو نبی کی خلافت پر قیاس کرتے ہیں جس کے جواز پر کوئی دلیل بھی نہیں دے رہے۔ اچھا غیر نبیوں کی خلافت کو نبیوں کی خلافت پر قیاس کر کے پھر کہتے ہیں کہ خلافت غصب ہو سکتی ہے۔ کیا نبیوں سے بھی کبھی کسی نے خلافت غصب کی ہے؟ اگر غیر نبیوں کی خلافت نبیوں کی خلافت کی طرح ہے تو وہ کیسے غصب ہو سکتی ہے؟ پھر ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ خلافت صرف اللہ دیتا ہے، لوگوں کو کوئی اختیار نہیں ہوتا خلافت کے مسئلے میں۔ پھر شیعہ مذہب کہتا ہے کہ خلافت غصب ہو سکتی ہے، جبکہ لوگوں کا خلافت کے مسئلے میں اختیار ہی نہیں تو وہ غصب کیسے کر سکتے ہیں؟ اب میں نے شیعہ ذاکر کو یہ لکھ کر کہا سچ سچ بتاؤ، یا یہ شیعہ مذہب کی باتیں تمہیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ اب جب میں نے شیعہ کو یہ تضاد بیانی شیعہ مذہب کی بتائی تو مجھے کہہ رہا ہے اس لیے آپ کا مذہب ناجائز ہے، تضاد بیانی تمہارے مذہب میں اور ناجائز میرا مذہب۔ بہرحال اس نے مجھے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب سے نبی تھے؟ تو یہ جو اس نے کہا تھا نا تمہارا مذہب ناجائز، میں نے اس کو کہا اچھا تضاد والی باتیں آپ کر رہے ہو، مذہب میرا ناجائز، یہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کب سے نبی ہے؟ کبھی حضور علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ بات کر رہا تھا حضرت علی کی خلافت پر۔ تو میں نے شیعہ ذاکر کو کہا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس نے کہا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کب سے نبی تھے، میں نے کہا جب سے اللہ نے بنایا۔ لگتا ہے کہ اوپر والے کیے ہوئے سوال آپ کو نظر ہی نہیں آ رہے، جو میں نے یہ اوپر سے سوال کیا نا، یہ تضاد بیانی اس کی واضح کی، میں نے اس کو کہا کہ لگتا ہے یہ آپ کو نظر ہی نہیں آتے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھیں بات ضد کی نہیں ہے، سمجھنے کی ہے، آپ کو صحیح سمجھ آ رہی ہے تو مجھے بھی سمجھا دیں۔ تو اس نے کہا وہی نا، کب بنایا، مجھے کہہ رہا ہے کب بنایا؟ آپ نے عقیدے اپنے عقیدے
اب شیعہ ذاکر مجھے کہہ رہا ہے کہ اپنے عقیدے کے مطابق اور اپنے مذہب میں کیا لکھا ہے، کب نبی بنے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ اب مجھے کہہ رہا ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے صحیح صریح غیر معارض آیت یا روایت سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت پر تو آیات ہیں کہ وہ نبی ہیں، لیکن تاریخ نبوت پر، کون سی تاریخ پر، یعنی وہ کس دن کو، کون سی تاریخ کو نبی بنے، اس پر اگر آپ کے پاس کوئی صحیح صریح غیر معارض آیت یا روایت پیش ہے تو سینڈ کریں۔ اب جو یہ اوپر تحریر کے جواب نہیں دے رہا تھا، تو پھر میں نے یہ دوسرے وہی سوالات پھر دہرائے، لیکن کچھ میں نے اس میں اور بھی سوالات بڑھائے جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اب آخری سوالات پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیں، ایک طرف شیعہ مذہب کہتا ہے کہ خلافت صرف اللہ دیتا ہے، لوگوں کو کچھ اختیار نہیں، دوسری طرف کہتا ہے کہ لوگوں نے نہیں دی۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ خلیفہ صرف اللہ بناتا ہے، دوسری طرف کیا کہتے ہیں کہ لوگوں نے نہیں دی۔ اوپر اس نے کہا تھا کہ لوگوں نے نہیں دی نا، زور سے بیعت کرائی۔ تو میں نے شیعہ ذاکر کو کہا کہ جب لوگوں کو اختیار ہی نہیں خلافت دینے کا شیعہ مذہب کے مطابق، تو پھر وہ کیسے خلافت دیں گے؟ تو میں اس ذاکر کو پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اس بات پر حیران ہوں کہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کس وجہ سے ان سوالات کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہے۔ بار بار یہ میں سوالات کر رہا ہوں، بار بار یہ سوالات کر رہا ہوں، لیکن شیعہ ذاکر اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہا۔ اب شیعہ ذاکر نے کہا کہ بھائی آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے اور بات کو گھمانے کی کوشش کر رہے ہو، یہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ آگے لکھا ہے اس نے کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کب نبی بنے، آپ کے عقیدے کے مطابق کب بنے؟ مجھے یہ کہہ رہا ہے، آپ جواب دیجئے پھر میں بتاتا ہوں۔ اب تک نہیں بتایا، آگے کیا بتاؤ گے؟ میں نے اس کو کہا کہ میں نے کون سی بات گھمائی، کسی ایک کی نشاندہی کریں، بار بار مجھے پر الزام لگا رہا ہے نا۔ میں نے اس کو یہ کہا، تو شیعہ ذاکر نے کہا کل سے تو گھما ہی رہے ہو۔ میں نے آپ کو بولا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ثابت کرو شیعہ سنی کتب سے۔ اب مجھے یہ کہہ رہا ہے، میں نے امام علی علیہ السلام کی خلافت اور جانشین دکھانی ہے۔ شیعہ ذاکر نے کہا سنی شیعہ کتب سے، تو پہلے تو آپ نے دکھانی تھی۔ بہرحال یہ جو مجھ پر الزام لگا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ بات گھمائی ہے، میں اس کو جواب دوں گا۔ آگے مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بات کو گھما رہے ہیں، مجھ پر بار بار الزام لگا رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ بات کو گھما رہے ہیں کہ خلافت کا ٹاپک چینج کر کے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میں سنی کتب سے ثابت کرتا تو شیعہ کتب سے ثابت کرتا۔ اب میں نے ذاکر کو کہا دیکھیں، اس سوال کا جواب میں نے پہلے بھی آپ کو دیا ہے، ابھی بھی دے رہا ہوں۔ عقیدہ ثابت ہوتا ہے جو اوپر اس نے کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ کون سی تاریخ پر نبی بنے، مجھے کہہ رہا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھیں، اس سوال کا جواب میں نے پہلے بھی آپ کو دیا ہے، ابھی بھی دے رہا ہوں کہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے صحیح صریح غیر معارض آیت یا روایت سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت پر تو آیات ہیں کہ وہ نبی ہیں، لیکن تاریخ نبوت پر، یعنی وہ کس دن کو، کون سی تاریخ کو نبی بنے، اس پر اگر آپ کے پاس کوئی صحیح صریح غیر معارض آیت یا روایت ہے تو سینڈ کریں، تاکہ میں تاریخ نبوت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ مضبوط ہو جائے اور اس کی میں تبلیغ بھی کرتا رہوں۔ تو شیعہ ذاکر نے کہا کہ پرسوں میں نے آپ کو پوسٹ پر رپلائی کیا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اور مسئلہ فدق پر آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ یہ گویا کہ آپ بات گھما رہے ہیں، مجھے یہ کہہ رہا ہے۔ آگے پھر جو میں نے سے دوسری بات کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کی تاریخ کے مطابق، تو اس نے کہا کہ تو آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کی ولادت کچھ سال بعد نبی بنے تھے، یعنی ولادت کے کچھ سال بعد نبی بنے تھے۔ یہ کہہ رہا ہے ولادت کے وقت نبی نہیں تھے، مجھ سے سوال کر رہا ہے، ولادت کے بعد بنے تھے۔ تو میں نے ذاکر کو کہا، اب جو اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا نا کہ آپ نے جواب نہیں دیا، آپ بات کو گھما رہے ہیں، اس کا میں جواب دے رہا ہوں۔ دیکھیں، کل میں نے آپ سے اصولی بات کی تھی، اس میں بات گھمانے کی کیا بات ہے؟ عقلاً، نقلاً، شرعاً، اصولاً کس پر ثابت کرنا بنتا ہے، مدعی پر یا مدعا علیہ پر؟ اب مجھے شیعہ ذاکر کہہ رہا ہے کہ آپ کے ناقلین، عاقلین اور شارحین کے حساب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ولادت کے وقت نبی نہیں ہیں۔ تو میں نے اب جو اس نے میرے اوپر بار بار الزام لگائے تھے نا کہ آپ بات کو گھما رہے ہیں، اس کی بات اس کا بھی انشاءاللہ جواب دوں گا آگے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے سیدھی بات کی تھی
کہ پہلے خلافت کا موضوع کمپلیٹ کریں، پھر فتق پر بات ہوگی۔ اگر آپ خلافت نہیں سمجھا سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا مسئلہ فتق یعنی مسئلہ غصب فتق سمجھا سکتے ہیں وضاحت کے ساتھ؟ میں نے سے پھر سوال کیا، اس میں گھمانے کی کیا بات ہے؟ مجھے کہہ رہا ہے کہ تو گھما رہا ہے، تو نے جواب نہیں دیا۔ اس بات کا جواب دو آپ۔ اب پھر یہ جو الزام لگا رہا تھا اس پر نہیں آ رہا، اب کہہ رہا ہے اس بات کا جواب دو۔ جی ہاں ضرور، پہلے اوپر والی بات کا جواب دو۔ اوپر والی کون سی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کی جو تاریخ ہے اس کے متعلق کہہ رہا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اب آپ جو مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ بات گھما رہے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ اگر ہمارے علماء، دوسری حضرت ابراہیم علیہ السلام والی آگے بات، اگر ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ولادت کے وقت اللہ کے علم میں نبی نہیں تھے، اس پر کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ اگر ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ولادت کے وقت نبی نہیں تھے، اس پر کوئی دلیل ہے؟ حضرت نے کہا جی ہاں میں دلیل دیتا ہوں۔ یہ دلیل دے گا، کہیں بھی لکھا ہوا نہیں کہ اللہ کے علم میں وہ نبی نہیں تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سینڈ کریں۔ اب اس نے دلیل سینڈ نہیں کی، پھر یہ دوسرا سوال کر دیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کب سے نبی تھے؟ 40 سال بعد؟ مجھے کہہ رہا ہے اس بات کا جواب دیجئے۔ بس ابھی بات کو یہ گھما رہا ہے اور الزام مجھ پر لگا رہا ہے۔ پھر آگے کہا کہ پھر میں آپ کو قرآن کی آیت بھیجتا ہوں۔ میں نے ذاکر کو کہا دیکھیں آپ میرے سوالات کے جوابات نہیں دے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دکھ تو ہو رہا ہے، یہ اچھا نہیں کر رہے آپ کا کیا نظریہ ہے اس پر؟ اس نے سوال کیا نا کہ حضور علیہ السلام کب نبی بنے، 40 سال بعد یا اس سے پہلے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کا کیا نظریہ ہے اس پر؟ تو اس نے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، یہ جو سورۃ مریم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ آیت اس نے سینڈ کر دی حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت نبوت پر۔ تو اس نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ولادت سے پہلے بھی نبی تھے اور رحلت کے بعد بھی۔ یہی جواب آپ کے سوال کا۔ اچھا اور آیت کون سی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے۔ میں نے اسے سوال کیا ہنس کر یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ میں نے کہا شرم بھی نہیں آ رہی تجھے، اور دلیل دے رہا حضور علیہ السلام کی نبوت کی ولادت کے وقت، اور آیت پیش کر رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی۔ تو پھر میں نے اس کو کہا کہ پھر اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ولادت سے قبل کیسے ثابت کر رہے ہیں آپ؟ حالانکہ دیکھیں قرآن مجید یہ کہتا ہے، سورۃ شورى آیت نمبر 52 ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اور اسی طرح بھیجا ہم نے تیری طرف، کس کی طرف؟ حضور علیہ السلام کی طرف، ایک فرشتہ اپنے حکم سے، یعنی اللہ نے حضور علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، روح فرشتہ بھیجا اپنے حکم سے۔ فرشتہ آتا ہے نبی کی طرف، وحی آتی ہے نبی کی طرف، ٹھیک؟ تو نہ جانتا تھا کہ کیا ہے کتاب اور نہ ایمان، نہ ایمان کو جانتا تھا اور نہ کتاب کو۔ وحی سے پہلے حضور السلام نہیں جانتے تھے، یہ قرآن مجید کہتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ کس کے لیے ہے؟ میں نے کہا یہ ما کنت الی آخری پڑھیں آپ، یہ کس کے بارے میں ہے؟ اس کو میں نے یہ سوال کیا۔ اب مجھ سے یہ سوال کر رہا ہے کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے بعد نبی ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد نبی بنے۔ اب میں نے اس کو کہا کہ یہ تو آپ قرآن سے، اللہ تعالیٰ سے سوال کریں نا، یہ کسے قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ پہلے آپ نہیں جانتے تھے؟ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پہلے آپ کتاب کو اور ایمان کو بھی وحی سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو شیعہ ذاکر نے کہا کہ کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتری ہے یہ آیت؟ کوئی کہ اس نے دیکھی ہے بھی یہ؟ اور پھر اس نے آیت یہ سینڈ کی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس کے آنے سے پہلے دلیل، یہ کیا مطلب؟ اس کو دلیل دینی تھی حضور علیہ السلام ولادت کے وقت نبی تھے۔ اب کتنا دیکھیں اس نے بات کو پھرایا گھمایا، بات چل رہی تھی خلافت پر۔ تو اس کو میں نے کہا کہ اس آیت سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ نمبر 2، دیکھیں ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کے علم میں ازل سے ہی نبی ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ انبیاء علیہ السلام کو اپنے نبی ہونے کا علم کب ہوتا ہے اور انہیں رسالت کا حکم
کب ہوتا ہے کہ تم یہ جا کر پیغام پہنچاؤ؟ تو اس شیعہ ذاکر نے جواب دیا جب اللہ ان کو خلق کرتا ہے اس وقت ان کو اپنے نبی ہونے کا علم ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے اس سے سوال کیا تو پھر قرآن مجید یہ کسے کہتا ہے کہ ما کنت تدری مل کتاب، پیغمبر تو نہ جانتا تھا کہ کیا ہے کتاب اور نہ ایمان، تو نہیں جانتا تھا وحی سے پہلے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آیت کن کے متعلق ہے؟ اب میں نے اس کو ترجمہ ہی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اور ایمان کو پہلے نہیں جانتے تھے، پھر بھی کن کے متعلق ہے؟ شان نزول دکھائیے مجھے، کہہ رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ اللہ کے بندے قرآن اٹھانے کی کچھ زحمت کریں، اٹھا کر دیکھیں تو صحیح، شیعہ مذہب والا ترجمہ اٹھائیں۔ تو شیعہ ذاکر نے یہ کہا کہ آپ کا مطلب ہے کہ یہ آیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں جانتے تھے، کیا ہے ایمان، کیا ہے کتاب، کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ مجھے یہ کہہ رہا ہے۔ تو میں نے پھر اس کو یہ آیت سینڈ کی اور میں نے یہ کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ شیعہ ترجمہ بھی نہیں اٹھا کر دیکھتے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کس کو مخاطب کیا ہے، کس کی طرف وحی نازل کرنے کی بات فرمائی ہے۔ تو بس کیا کریں، ان کی قسمت پر ہیرو ہیں، قرآن کے قریب آتے ہی نہیں تو ان کو کیا پتا کیا ہے قرآن، کیا قرآن کا ترجمہ ہے۔ ابھی آیا تھا خلافت پر، کتنی تضاد بیانی ہو گئی۔ اگر انشاءاللہ کسی ہمارے مسلمان بھائی نے یہ تضاد بیانیاں اس مذہب کی یاد کر لی اور ان سے اس طریقے پر بات کی تو انشاءاللہ کوئی بھی کبھی بھی کسی بھی میدان میں آپ سے بات نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دفاع صحابہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔